اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بالخصوص بہنوں کے ساتھ شیئر کروں گی نماز تراویح کا طریقہ، مکمل پکچر کے ساتھ سجدہ رکوع کیسے کرنا ہے، سارا طریقہ اور کیا کیا پڑھنا ہے، سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ۔ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ ہمیں پوری بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، تو اس کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا گناہ ہے، تو آپ ضرور اس کا اہتمام کریں، بہنیں گھروں میں ضرور اہتمام کریں۔ تو چلیں طریقہ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی طرح ہاتھ نیچے کر کے نیت کرنی ہے۔ نیت کیسے کریں گے؟ میں نیت کرتی ہوں نماز کی 2 رکعت نماز سنت تراویح، 2 رکعت نماز سنت تراویح، منہ میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر کہہ کر کندھوں تک ہاتھ اٹھانے، اور اس کے بعد اس طرح جیسے اس پکچر میں اس طرح ہاتھ باندھ لینے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے، اچھا یہ جو ہمارا بایاں ہاتھ ہے وہ نیچے ہو اور دایاں ہاتھ رائٹ ہینڈ یہ اوپر ہونا چاہیے بالکل۔ تو اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ مکمل۔ اس کے بعد کوئی بھی صورت، جیسے اگر آپ کو جو بھی صورت آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو جتنی بھی صورتیں ساری زبانی یاد ہے وہ ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر سورہ اخلاص ہی آپ کو آتی ہے تو پھر وہی پڑھ لیں بے شک، یعنی جو اچھی طرح صورتیں یاد ہیں وہی پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو اگر اچھی طرح یاد نہ ہوں تو کوشش کریں وہ نہ پڑھیں، کیونکہ پھر غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے، پھر گناہ ملتا ہے۔ اور اگر ایک ہی صورت آتی ہے تو اسی کو بار بار رپیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص پڑھ لی یا کوئی بھی صورت پڑھ لی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ تسبیح 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ تو عورتیں رکوع ایسے کریں گی کہ بالکل جھکنا نہیں ہے، صرف اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک یا انگلیاں بآسانی پہنچ جائیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اور جھک کر بالکل جھک کر سمٹ کر سجدہ کرنا ہے، سبحان ربی الاعلی، اور اپنے دونوں پاؤں یہ رائٹ سائڈ نکال کے تو بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الاخلاص یا کوئی بھی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع اور سجدہ کریں گے۔ دوسری رکعت میں پھر بیٹھ جائیں گے، جیسے اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح اپنے دونوں پاؤں رائٹ سائڈ پر نکال کر بیٹھ جائیں گے، اور یہاں پر التحیات پورا پڑھیں گے، یعنی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پورا پڑھیں گے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پورا پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ کمپلیٹ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، تو پھر اس کے بعد سلام پھیر لیں گے۔ اب 2 رکعتیں ہم نے پڑھ لیں، اب پھر 2 کیا ہم 4 بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے کہ 2 پڑھیں، لیکن 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 پڑھنے کے بعد 4 رکعت کے بعد بیٹھ جائیں، اور پھر کوئی سورۃ یاسین پڑھ لیں اور درود پاک پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر باقی پڑھ لیں، اور اسی طرح 20 رکعات پوری پڑھیں بغیر کسی شرعی عذر کے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کم پڑھیں یا اس طرح، تو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پوری ساری رکعات پڑھنا چاہیے، کوئی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے، پوری کمپلیٹ مکمل کرنا چاہیے۔ اور یہ کس ٹائم پڑھنی چاہیے؟ یہ عشاء کی نماز 4 سنت غیر مؤکدہ اور 4 فرض، پھر 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر نماز تراویح پڑھیں۔ نماز تراویح پھر کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر 3 وتر پڑھیں۔ 3 وتر یہ اگر آپ لیٹ پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیں اور پھر دعا مانگ لیں، تو یہ نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں نماز تراویح کو نہ چھوڑیں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔